ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ انداز میں حمد و نعت پیش کر رہے تھے حافظ عبدالعالی بھائی اور علی المرتضیٰ حسانی صاحب۔ مہمانان گرامی، عزیزان ملت، الحمدللہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے آج کے عظیم مہمان، میں بھی گاڑی پارک کر کے پنڈال کی طرف آ رہا تھا، یقین جانیے کوئی 7 سے 8 لوگوں نے مجھے ملتے ہوئے پوچھا ایک شخصیت کے بارے میں، کیا وہ تشریف لا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی ضرور وہ تشریف لائیں گے۔ تو الحمدللہ لوگ دیکھ رہے ہیں، احباب کے دلوں کو بھی سکون مل گیا ہوگا کہ ہمارے درمیان اب موجود ہیں فضیلت الشیخ میری مراد قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ انہیں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ 2024 میں 3 سے 4 نئی مساجد میں نماز پڑھنے کا اور پروگرام کرنے کا اتفاق ہوا۔ یقین جانیے بڑی خوشی ہوئی، وہ ان علاقوں کی خوبصورت ترین مساجد میں سے چند مسجدیں تھیں۔ تو بتایا گیا کہ ماشاءاللہ یہ مسجدیں بنانے میں استاد محترم فضیلت الشیخ قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب حافظہ اللہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو قبول فرمائے۔ اور شاعر نے کہا تھا طابت نفوسنا بزیارتکم وقرۃ عیوننا برؤیتکم حیاکم اللہ وبیاکم جعل اللہ الجنۃ مثواکم۔ الحمدللہ ہمارے خطباء، ہمارے مہمانان گرامی بحمد اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ اب میں اگر اس ورق کو دیکھتا ہوں تو حکم یہ تھا کہ حمد و نعت کے بعد ہمارے بہت ہی عظیم خطیب میری مراد قاری عظیم اختر صاحب ان کو دعوت دوں، لیکن استاذ محترم کے حکم کے مطابق اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں ہمارے استاذ، ہمارے مربی میری مراد جناب پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب، جو آج کی اس مجلس کے صدر بھی ہیں، جن کی زیر صدارت یہ مجلس ماشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ تو اب تشریف لاتے ہیں ہمارے استاذ فضیلت الشیخ پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب، وہ تشریف لائیں اور واعظ و نصیحت فرمائیں۔ یہ کھڑے ہو کے اس لیے کر رہا ہوں آپ کو پتہ چلے کہ مختصر بات کرنی ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ مومنوں کو یہ جائز نہیں کہ سارے لوگ پڑھنے کے لیے نکل جائیں، ہر قوم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہونا چاہیے جو علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے گاؤں میں جائیں اور اپنے گاؤں میں جا کر لوگوں کو ڈرائیں اور اصلاح کریں۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ آیت میں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ میرے پیچھے قراء حضرات ہیں، اور اس آیت میں حروف حلقی بھی ہیں، قلقلہ بھی ہے، مد بھی ہے، اظہار بھی ہے، اخفاء بھی ہے۔ وہ نہ ہو کہ پیچھے سے لقمے ملیں کہ جی مولانا صاحب آپ نے اظہار نہیں کیا، وہ اظہار نہیں کیا، پتہ نہیں کیا ہوتا، اخفاء نہیں کیا، قلقلہ نہیں کیا، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کر دیا۔ حضرات گرامی، میں صرف آپ کو 2 چیزیں جو گھر سے آیا تھا وہ سنانے کے لیے آیا۔ مجھے پتہ چلا کہ آج تقسیم انعامات بھی ہے اور آخری حدیث کا درس بھی ہے۔ ہمارے جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں ایسے طالب علم 30 سالوں میں فارغ ہو کے گئے ہیں تحصیل علم، کہ جب وہ پرچہ حل کرتے تھے ہم بڑی کوشش کرتے کہ اس کا کوئی نمبر کاٹے،
اتنا اچھا پرچہ کرتے، بلکہ ایک طالب علم تو ایسا تھا کہ امتحان میں 7 سوال ہوتے تھے، اوپر لکھا ہوتا تھا کوئی سے 5 سوالوں کے جواب دیں۔ وہ کیا کرتا تھا، پورے 7 سوال حل کر دیتا تھا، اوپر لکھ دیتا تھا استاد جی کوئی سے 5 چیک کر لیں۔ اتنا اس کے اوپر اعتماد تھا۔ بہت سے طالب علم گزرے، لیکن آج میں جب ان کو پاکستان کے مدارس میں، پاکستان کے اسٹیجوں پہ دیکھتا ہوں تو مجھے ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کے بعد جامعہ میں کچھ ایسے طالب علم تھے جو درمیانی سطح کے تھے، لیکن آج ان کو میں دیکھتا ہوں، کسی نے بہت اچھے ادارے بنائے ہوئے ہیں، کوئی بہت اعلیٰ پائے کا خطیب ہے، کہیں کسی نے اپنی مسند تدریس سجائی ہوئی ہے اور وہ پاکستان میں ناموری حاصل کر چکے ہیں۔ آپ کو اس کی وجہ بتانے کے لیے آیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بعض ذہین طالب علم ان کے اندر غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، عجب۔ ہم چما دیگر نیست، فارسی کا محاورہ ہے، ہم چما دیگر نیست، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ ویسے میں اس کو کہا کرتا ہوں ہم چما ڈنگرے نیست، مجھ جیسا ڈنگر کوئی نہیں ہے۔ وہ عجیب نظر نہیں آتا۔ اور جو درمیانی سطح کے تھے ان کے اندر عاجزی تھی، ادب تھا، انکساری تھی، تو وہ پاکستان میں بہت ترقی کر گیا۔ تو پہلا سبق جو میں ان انعامات حاصل کرنے والوں کو کہتا ہوں، مبارکباد کے بعد، پہلے مبارکباد خدا کے لیے اپنے اندر علم کا غرور، علم کا تکبر اور میں بڑی شے ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض طلباء وہ ذہین ہوتے ہیں، ان کو کتب آتی ہیں، وہ چھوٹے استادوں کہتے ہیں ان استادوں کو کیا پتہ۔ یہ کینسر ہے۔ اگر کسی طالب علم کے اندر یہ چیز آ جائے تو وہ کینسر ہے، وہ طالب علم کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ اپنے علم پر، اپنی تلاوت پر، اپنے حسن پر، اپنے قد کاٹ پر، اپنی شکل و صورت پر، اپنے خاندان پر، اپنے حسب و نسب پر فخر اور تکبر سے بچیں۔ اور کہتے ہیں غرور کا سر نیچا۔ دوسری بات، میں کیونکہ مجھے نظر آ رہے ہیں کہ کچھ سفید داڑھیوں والے لوگ ہیں، یہ شاید بچوں کے والدین ہیں۔ میں والدین کے لیے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، وہ میرا ذاتی واقعہ ہے۔ وہ واقعہ میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں، آخر میں نے ایک نتیجہ والدین کے لیے پیش کرنا ہے۔ یہ 1981 کی بات ہے، میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، میرا شاید 4تھا سال تھا، آخری سال۔ امتحان کو 2 مہینے رہ گئے، ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے، ٹیلی گرام ہوتے تھے۔ والد صاحب کے خط آنے شروع ہو گئے کہ تیری امی بیمار ہو گئی ہے، تیری والدہ بیمار ہو گئی۔ جب ماں کا نام سنیں، بیماری سنیں، تو بچے بیٹے تڑپ جاتے ہیں۔ اب پھر 1 ہفتے بعد خط آیا کہ اتنی بیمار ہو گئی ہے کہ ہم نے ہسپتال میں اس کو داخل کرا دیا۔ اچھا، اب میرے لیے پڑھنا دشوار ہو رہا ہے۔ مجھے وہ لمحات یاد آ گئے کہ ماں کی موت کا سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے، جھنجھڑی آ جاتی تھی۔ کیا ہو گیا؟ میں ادھر ہوں، لاہور میں تھے والدین اس وقت۔
تو جب ہم 5-6 سال کے ہوتے تھے، امی بھی، ایک بھائی امی کی اس طرف سو جاتا ہے کدھر، تو ہم دونوں بھائیوں کی لڑائی ہوتی تھی، امی میری طرف منہ کر کے سوئیں، اگر دوسرے بھائی کی طرف سو کر رہے ہم لڑنا شروع کر دیتے تھے۔ اب وہ ماں کے بارے میں یہ اطلاع آ رہی ہے کہ وہ بیمار ہے۔ پھر خط آیا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور تیری والدہ کا پیغام ہے کہ طارق کو کہو کہ پڑھائی چھوڑ کر مت آئے۔ ایک اور مصیبت، ایک اور۔ پھر ایک دن میرے بھائی کا ٹیلی گرام آتا ہے۔ آپ نے ٹیلی گرام نہیں دیکھے اس زمانے میں، یا خط ہوتے تھے یا ٹیلی گرام ہوتے تھے۔ ٹیلی گرام آیا، مجھے کہتے ہیں میرے بھائی نے، ٹیلی گرام کا ایک مسئلہ یہ ہوتا تھا، جتنے زیادہ لفظ لکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کرایہ پڑے گا۔ اگر آپ 2 لفظ لکھتے ہیں تو 200 روپیہ دینا پڑے گا، اگر آپ 3 لفظ لکھتے ہیں تو 300 روپیہ، مہنگا۔ لفظ کم سے کم لکھے، انہوں نے 3 لفظ لکھے، طارق ریچ سون۔ آپ تو انگلش پڑھے ہوئے ہیں نا، طارق ریچ سون۔ اب ہاتھ پاؤں کانپنا شروع، کیا کریں؟ اب امتحان اس خط و کتابت میں 1 مہینہ سے زیادہ گزر گیا، اب امتحان کو 25 دن باقی ہیں۔ اب تو رہا نہیں جا رہا، میں سیدھا ایک درخواست لکھی، دوپہر کا وقت تھا، وائس چانسلر کے دفتر میں گیا تو وائس چانسلر صاحب دفتر سے نکل کے باہر آ چکے تھے، ان کے دفتر کے سامنے بیری تھی، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، اس زمانے میں تھی۔ وہ اس بیری کے نیچے بیر کھا رہے تھے اور ان کا ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا میری آنکھوں کے ساتھ۔ میں نے جا کے درخواست کر، مجھے چھٹی چاہیے۔ مجھے کہتا ہے ہلا تصبر شہرن، 1 مہینہ صبر نہیں کر سکتے؟ ابھی 25 دن بعد امتحان ہے، چھٹی ہوگی، ٹکٹ ملے گی، چلے جانا۔ میں نے کہا نہیں، مہینہ کو میں 1 گھنٹہ بھی انتظار کر سکتا۔ اس نے مجھے 5 دن کی چھٹی دی، 5 دن کی۔ ہمارے موجود ہیں جو مدینہ یونیورسٹی کے، مدینہ یونیورسٹی میں خروج اور دخول کے بھی 1 مہینہ 1-2 دن لگ جاتے تھے، خروج لگانا دخول لگانا، جوازات کا ایک مسئلہ تھا۔ خیر اللہ نے وہ مسئلے حل کر دیے، 1 دن میں ٹکٹ لی، بکنگ نہیں کرائی، میرے ساتھی گاڑی پہ مجھے بٹھایا، سیدھے جدہ ایئرپورٹ، چانس پہ چلے جاتے ہیں، سیٹ بک کرانے کا ٹائم نہیں تھا، چھٹی تو 5 دن کی ہے۔ فوری طور پہ سیٹ مل گئی، میں لاہور ایئرپورٹ پہ گھر والوں کو نہیں پتہ میں آ رہا ہوں، گاڑی لی، گھر میں داخل ہوا، امی پر نظر پڑ گئی، امی سین میں تھی۔ اب مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوئی، طارق تم کیوں آ گئے ہو؟ چلے جاؤ، تمہاری پڑھائی ضائع ہو جائے گی، تمہاری تعلیم ضائع۔ ماں دیکھ بستر مرگ پر ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اور اس کو فکر پڑی ہے میری تعلیم کی۔ ہمارے درخواست ہے، میرے کزن کی شادی ہے، 3 دن کی چھٹی دے دو، ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، جی بچے کو چھٹی دے دو، شادی ہے۔ اور میری ماں کہہ رہی ہے مرنے کے تم کیوں آ گئے ہو، تیری تعلیم رہ جائے گی، تم امتحان میں فیل ہو جاؤ گے، بس یہی کہتی جا رہی ہیں۔ میں ماں کے ساتھ لپٹ گیا، رو رہا ہوں، کرتے کرتے 4 گھنٹے مجھے کہتے کہتے ماں بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر نے کہا تمہاری ماں کومے میں چلی گئی ہے۔ اب جو آدمی کومے میں چلا جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ 1 گھنٹے بعد مر جائے یا ہو سکتا ہے 1 مہینے بعد مرے، کومے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ چنانچہ 2 دن بعد ماں کے ماتھے کو چومتا، کبھی پاؤں کو چومتا، پتہ نہیں کوئی فتویٰ نہ لگ جائے کہ پاؤں کو چومنا جائز بھی ہے کہ نہیں جائز، یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ اور ماں کے حکم کے مطابق نکلا، اور والد صاحب کو ایک گزارش کی، ابو جی میرے جاتے امتحان شروع ہو جانے ہیں، اب امی کے بارے میں مجھے آپ نے کوئی خط نہیں لکھنا، امی کے بارے میں مجھے کوئی خط نہیں لکھنا، اب 15-20 دن میں جا کے پڑھوں گا۔
اچھا جی 20-25 دن بعد ٹکٹ ملی، میں نے خط لکھ دیا کہ میں فلاں تاریخ کو لاہور ایئرپورٹ پہ آ رہا ہوں. میں اترا، میرے ابو جی اور میرے چھوٹے بڑے بھائی، میرے بڑے سے چھوٹے، وہ آئے ہوئے. نہ وہ سلام دعا کے بعد کوئی لفظ نہیں بولے، گاڑی میں بیٹھ گئے. اور گاڑی میں مجھ میں حوصلہ نہیں ہے کہ میں ابو سے پوچھوں امی کا کیا حال ہے. اور والد صاحب چپ، بھائی چپ. لاہور ایئرپورٹ سے ہم اچرا رہتے تھے، یہ آدھا گھنٹہ کا فاصلہ، اتنی خاموشی جیسے قبرستان میں، دھڑکنیں بند تھی، کوئی نہیں بول رہا تھا. میں چلا آ رہا. ہمارے گھر کے ساتھ، بالکل ساتھ قبرستان تھا. جب گھر کا گیٹ آیا تو گاڑی نہیں رکی، گاڑی آگے چلی گئی. اب میرے ہونٹوں نے جنبش کی. میں نے کہا ابو جی امی کا کیا حال ہے؟ اٹھ کے دروازہ کھولا اور کہتے آ میرے ساتھ، یہ ہے تیری ماں کی قبر. یا اللہ، مجھے علامہ اقبال کے وہ شعر یاد آ گئے کہ ماں چلی گئی. اور فکر کس کی تھی؟ میری تعلیم کی، میرے امتحان کی. میرے سامنے والدین بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کے والدین بیٹھے ہوئے ہیں. بچوں کو شادیوں کی چھٹیوں پہ نہ لے جائیں. یہ 7 سال اگر شادیوں پہ نہیں جاتے کچھ نہیں ہوگا. بچوں کو پڑھنے دیں، دن رات پڑھنے دیں. تو مجھے علامہ اقبال کے وہ شعر یاد ہو گئے. کس کو؟ اب میں سوچ رہا تھا امی یاد آتی. علامہ اقبال کی جب ماں فوت ہو گئی تو اس نے والدہ مرحومہ کی یاد میں ایک لمبی نظم لکھی تھی. میں اس کے 2 شعر سناتا ہوں. کس کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار، کس کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. عمر بھر تو میری خدمت کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی. خاک مرکت پہ تیری لے کر میں فریاد آؤں گا، خاک مرکت پر میں تیری لے کے فریاد آؤں گا. اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.